وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا وهو في الآخرة من الخاسرين. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی صرف اور صرف اس مالک کائنات کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا خالق و مالک و رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل و تمام انبیاء اور رسول پر اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا آخری نبی بنا کر اپنی آخری شریعت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیا. اللہم بارک وسلم علیہ. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. ان آیات کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں میں بڑھتا ہوا فتنہ ارتداد اسباب طلاق. یہ عنوان، یہ موضوع جو ہے اپنے وقت اور حالات کے اعتبار سے بہت حساس موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کے لیے کسی بڑی شخصیت کا انتخاب ہونا چاہیے، چونکہ بہت ہی ذمہ داری بھرا موضوع ہے. اس عنوان پر بولنے کے لیے فکر و نظر میں وہ وسعت چاہیے جو سماج اور معاشرے حرکات و سکانات پر باریکی سے نظر رکھے. بہرکیف میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے. اپنے اعتبار سے، اپنی معلومات اور معرفت کے اعتبار سے آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو باتیں ہمارے سامنے بیان کی جائیں انہیں سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور پھر اپنے اندر اصلاح و تبدیلی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. محترم بزرگوں، دوستوں اور سامعین، جب ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں انسانی تاریخ میں وہ دور بھی ملتا ہے جس دور اور کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا. یہ کہا جائے کہ عورتوں کو سوائے اپنی دل لگی، اپنے خواہشات اور دلی تسکین کے سامان سمجھنے کے علاوہ عورتوں کا کوئی اور رول، ان کی کوئی اور حیثیت اس سماج اور معاشرے میں نہیں. لیکن جب اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا آخری نبی بنا کر اپنی آخری شریعت دے کر بھیجا تو اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو عزت، جو مقام و مرتبہ دیا، شریعت اسلام نے عورتوں کے متعلق جو قوانین نافذ کیے، وہ قوانین، وہ عزت، وہ مقام و مرتبہ فرق میں نہ کبھی پایا گیا اور نہ کبھی پایا جا سکتا. عورتوں کی کئی صورت ہوتی ہیں، عورتیں کئی حیثیت سے ہمارے بیچ ہوتی ہیں. اگر عورت ماں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اگر عورت ماں ہے تو
عورتوں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، دنیا کی گندی نگاہوں اور درندگی سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو عورتوں کے متعلق قوانین نافذ کیے وہ تمام تر قوانین عورتوں کے حق میں ہیں۔ اور جب تک ہماری ماں بہنوں نے، جب تک ہماری عورتوں نے ان قوانین کی پاسداری کی، ان قوانین کے مطابق زندگی گزاری، عزت، سربلندی، مقام مرتبہ ان کے قدر ہو سکی۔ لیکن جس دن ہماری عورتوں نے اللہ رب العالمین کی قوانین کو، اللہ رب العالمین کی دستور کو، اس دستور حیات کو جو اللہ رب العالمین نے عورتوں کے متعلق دی، جس دن ہماری عورتوں نے اس دستور کو تار کیا، اس دستور کے بغاوت کی، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اور ایک بڑے پیمانے پر عورتوں کے متعلق ایک بڑی گندی سازش کی جانے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام روز اول سے اسلام کو مٹانے کے در پر ہے، روز اول سے اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر دینے کی صحیح میں لگے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام نے کبھی بھی اسلام کو ابھرتا پھلتا پھولتا دیکھنا گوارا نہ کیا، لہذا اسلام کو ہر اعتبار سے بدنام کرنے، اسلام کو ہر اعتبار سے برباد کرنے، مسلمانوں کے ایمان کو ہر اعتبار سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی، اور تمام تر کوششوں میں وہ کامیاب نہ ہو کر ناکام ہوتے گئے۔ پھر انہیں ایک حربہ نظر آیا، اور وہ یہ حربہ کہ عورت یہ وہ شے ہے، عورت یہ وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو تباہ و برباد ہے، جو شیطان نے حوا کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ پھر دشمنان اسلام نے ہماری بہن و بیٹی کو نشانہ بنایا، اور ایک بڑے پیمانے پر یہ سازش رچی گئی کہ مسلمان لڑکیوں، مسلمان عورتوں کو ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے اسباب اور اس کے وسائل اختیار کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کے لیے راستے ہموار کیے گئے۔ آج کے اس خطبے میں، آج کے اس مختصر تقریر میں انہی اسباب کی طرف اشارہ کروں گا کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے، کن وجوہات کے بنا پر آج ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، آج ہماری بہنیں دائرۂ اسلام سے خارج ہو رہی ہیں، ایمان کی دولت جو اللہ رب العالمین نے انہیں جس دولت سے نوازا تھا وہ اس سے محروم ہو رہی ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، میری پیاری بہنوں، میری ماں، اگر اس بات پر غور نظر ڈالی جائے تو یہ بات ہمیں معلوم چلتی ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ اسباب، جن اسباب کے بنا پر آج ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، یہ فتنہ اقتدار آج ہماری بہنوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ دین اسلام کی عدم معرفت ہے، عقیدے کی عدم معرفت ہے۔ آج ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی انہیں انگلش پڑھانے کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ انہیں انگلش نہ پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، بہتر سے بہتر تعلیم دیں، لیکن آج جب ہمارے گھر میں ہمارے بچے یا ہماری بچی پیدا ہوتی ہے، انہیں تعلیم کے نام پر ایسے اسکولوں میں داخل کیا جاتا ہے جہاں پر اسلام کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، جہاں پہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو غلط تصور کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کو تعلیم و تمدن مکمل طور پر ان کے اوپر مسلط کی جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے اسکول کے اندر داخل کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو اللہ رب العالمین کی پہچان کرائے، ہم اپنے بچیوں کو اللہ کے دین کی پہچان کرائے، اپنے بچیوں کو اللہ کے شریعت کی پہچان کرائے، اپنے بچیوں کو اللہ کی وحدانیت کی پہچان کرائے، اپنے بچیوں کو یہ بات واضح کروائے، انہیں یہ سمجھائے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات رچا اور بسا دے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہم اپنے بچیوں کا اسلام کی اہمیت کو سمجھائیں، یہ بات بتائے کہ اے میری بیٹیوں، اے میری
اس وجہ سے مسلمان نہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے عائشہ، خدیجہ اور مریم اور اس طریقے کے نام رکھ دیے، ہم مسلمان ہو گئے، پھر ہم جو چاہے منمانی کرتے رہے اور دشمنان اسلام کے طرز پر ہم اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طرفدار ہو، کسی اور دین کی طرف لپکے، کسی اور دین کو اپنائے، فلن یقبل منہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ بت پرستی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کیا ہے؟ ہم ان تمام چیزوں کی تعلیم سب سے پہلے اپنی بچیوں کو دیں، سب سے پہلے اپنے بچیوں کو دیں، اس لیے کہ یاد رکھیں جب ہم یہ تعلیم اپنے بچیوں کو دیں گے، جب ہمارے بچیوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر یہ تمام معلومات رچ بس جائے گی، ان کے دل کے اندر، ان کے قلوب کے اندر یہ معلومات جب راسخ ہو جائے گی، تو پھر چاہے جتنی آندھی چلے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جتنی طوفان چلے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان کی سازشیں بیکار ہو جائیں گی۔ آپ نے صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھا ہوگا، صلح حدیبیہ کے واقعے میں اس ضمن میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب صلح حدیبیہ میں عہد و پیمان کیے گئے تھے، اس میں ایک عہد یہ بھی تھا کہ اگر آپ کے یہاں سے کوئی ہمارے یہاں واپس جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، یعنی مدینہ ہونے کے بعد تو انہیں واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن مکہ سے اگر کوئی آئے گا تو انہیں واپس کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو قبول کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ جس نے کہہ دیا سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سر تو کٹا سکتا ہے، اپنے آپ کو جلا تو سکتا ہے، وہ مٹ سکتا ہے، لیکن کبھی اپنے دین کے ساتھ، کبھی اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو، اس معاہدے کو اس وجہ سے قبول کیا تھا، اور جو واپس چلا جائے اور جانے کے بعد بدل جائے، جانے کے بعد جو بدل جائے گا، در حقیقت اس نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بھی اس سلسلے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں، تین صفات ایسی ہیں کہ جس کسی کے اندر یہ صفات موجود ہو وہ ایمان کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر، کہ وہ کفر میں لوٹنا اسی طریقے سے ناپسند کرے جس طریقے سے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ممکن ہے؟ یہ کب پاسبل ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم نے اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس اعتبار سے کی ہو، ہم نے بتایا ہو وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو نہیں جانا، ہم نے جب ان کی منزلت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی پہچان کرائیں گے، دین اسلام کی پہچان کرائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی دین محبوب ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، تو کبھی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی طرف راغب نہیں ہوگی۔ یہ اسباب بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ تدارک بھی ہے کہ اپنی بچیوں کو راستہ کرے۔ ہمارے یہاں ایک تصور ہے دینی علم کا، تصور یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی علم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیں، اردو لکھنا سکھا دیں، یہ دینی علم ہو گیا۔ میرے بھائی، قرآن پڑھنا، لکھنا اور اردو لکھنا، پڑھنا سکھانا یہ ایک جز ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ اسے توحید کا علم سکھائیں، شرک کا مطلب بتوائیں، شرک کا مطلب سمجھائیں۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب باپ بھی موحد ہوگی، باپ بھی موحد ہوں گے اور ماں بھی موحدہ ہوگی، تب یہ ممکن ہے۔ لہذا اپنے گھروں کے ماحول کو خوشگوار بنائیں، اپنے گھروں کے اندر تعلیم و تربیت کا ماحول اس طریقے سے قائم کریں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہماری بچیاں فتنہ ارتداد میں پڑی ہوئی ہیں، اس فتنے کا شکار ہیں، دشمن تو اپنے جھانسے میں لے لیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری بچیوں کے اندر
دینی تعلیم نہیں ہے، اور بچپن سے ہم نے ایسے اسکول کے اندر اس کو داخل کیا ہے جہاں پہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مذہب یہ کوئی چیز نہیں، یہ تو ہم نے پیدا کیا، اللہ نے تو ہم کو انسان پیدا کیا، ہم سے کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی ہندی ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا، انہیں بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر پیدا نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد کوئی اس کو نصرانی بنا دے، یہودی بنا دے یا کچھ اور بنا دے، لیکن اصل مذہب جو ہے، اصل جو دین جس کے اوپر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں۔ ایک دوسری وجہ جس کی وجہ کہ آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں وہ تعلیم سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ایسے کالجز میں اپنی بچیاں جس جگہ پر مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے غیر قوم کے بچے بھی وہاں پر پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے بچوں کے مرتد ہونے۔ چونکہ جب ایک کلاس میں ایک بینچ پر جب بیٹھتے ہیں دھیرے دھیرے دوستی ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ دوستی ایک نئی شکل لے لیتی ہے اور اسی کو عشق و عاشقی، پیار و محبت کہتے ہیں، اس کے آج سب بھی باتیں ہیں۔ اور عشق و عاشقی والے بھی کیا کہتے ہیں، کیا نظریہ بنایا گیا ہے، یہ کہا گیا کہ محبت کا کوئی حق نہیں ہوتا، محبت کے لیے کوئی مذہب نہیں، محبت کے لیے ذات پات نہیں، محبت جس سے چاہے کر لو چلی جاؤ، کوئی دقت نہیں۔ یہ بہت بڑا فکرہ ہے، بہت بڑا فکرہ ہے، اور آج ہماری بچیاں جو انتظار کا شکار، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑی وجہ علم کے بعد یہ ہے تو یہ بیجانا ہوگا کہ آج ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ عشق کرنا، محبت کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ دلیل بھی دیتے ہیں قرآن اور حدیث سے کہ اپنے پسند کی شادی غلط نہیں ہے، پسند کی شادی الگ چیز ہے، عشق و عاشقی الگ چیز ہے۔ کوئی پسند آ جائے اس کے پاس آپ پیغام بھجوا دیں بغیر تعلقات قائم کیے ہوئے، یہ جائز ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر۔ اگر کوئی پسند آ جاتا ہے آپ اس کو پیغام بھجوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے تعلقات قائم کرنا، اس سے ملنا، گفتگو کرنا، باتیں کرنا، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں یہ بہت وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں برباد ہو رہی ہیں، آج ہماری بچیاں برباد ہو رہی ہیں، اور اس کے ذمہ دار میں نے سب جمعہ کے اندر بھی اس کو بہت ہی سخت الفاظ میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے ذمہ دار آج ہمارے پیرنٹس ہیں۔ آج ہمارے اس کی خبر نہیں ہوتی، وہ سب جانتے ہیں لیکن وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ میں نے مریم علیہ السلام کا جو واقعہ آپ کو تفسیر کے اندر بیان کیا تھا درس دیتے ہوئے، تو میں نے اس وقت ایک نکتہ وہاں پر اخذ کر کے میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت داؤد جب مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب پہنچتے تھے ان کے خالو، اور یہ دیکھا کہ ان کے پاس ایسے پھل فروٹس ہیں جو انہوں نے لا کر نہیں دیا، تو ان سے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا، تو لہٰذا اپنے بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ نے لا کر نہیں دیا تو آپ ان سے سوال کریں، آپ ان کی خبرگیری کریں کہ یہ کہاں سے آیا، آپ کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بچیوں سے اس کا سوال کریں۔ یہ فتنہ انقلاب کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر میری نگاہ سے گزری تھی، میں بھول رہا ہوں کہ یہ کن کی تحریر تھی، اس میں انہوں نے ایک رپورٹ نقل کیا تھا، ایک رپورٹ دبئی کے متعلق انہوں نے ایک خبر شائع کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کئی ہوٹلوں میں میرا جانا ہوا تو وہاں پر جو کام کرنے والی تھی، جو دھندا کرنے والی تھی، وہ لڑکیاں جو مسلم لڑکیاں تھیں، تو انہوں نے معلوم کیا، تو معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ تمام کی تمام مسلم لڑکیاں ہندوستان سے لائی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جب میں نے اس کی مزید تحقیق کی تو ان میں سے اکثر لڑکیاں اتر پردیش کی ملی، اکثر لڑکیاں اتر پردیش کی ملی۔ جب میں نے مزید تحقیق کی تو یہ باتیں معلوم ہوئی کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہیں عشق و عاشقی کے چکر میں پھنسا کر شادی کیا گیا، اور شادی کر لینے کے بعد کچھ دن ان کے ساتھ موج مستی کرنے کے بعد ان کو جا کر بیچ دیا گیا۔ آج یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، لہذا اپنی بچیوں کا
ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھتی ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتی ہیں، اپنی دنیا کو برباد کر بیٹھتی ہیں، اپنے سماج معاشرے میں اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو نیلام کر بیٹھتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے، اس چیز کو سمجھا جائے، بہت ہی باریکی سے اس چیز کے اوپر عمل کیا جائے اور کوئی ایسے راستے ہموار کیے جائیں جس سے ہمارے بچے ایسے محفوظ ہو جائیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آج اگر ہم مسلمانوں کی مالی حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی ہے، لیکن مسلمان مطلب پرست ہے، مطلب پرست ہے۔ اگر مسلمان چاہ جائے تو ہر علاقے میں ایسا کالج یا ایسے یونیورسٹیز قائم کی جا سکتی ہے جس کے اندر صرف ہمارے مسلم لڑکیوں کی تعلیم ہو، ایسے کالجز قائم کیے جا سکتے ہیں، ایسے تعلیم کا انتظام کیا جا سکتا ہے، ابتدائی درجے سے بھی، ابتدائی مرحلے سے بھی تعلیم کا وہ نظام کیا جا سکتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم علیحدہ علیحدہ ہو۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر وہ کشش پیدا کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہوئے جائیں گے، یہ فطری طور پر اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ اور آج کا جو ماحول ہے، جو عریانیت ہے اور جو ذہنیت ہے ہماری بہنوں کی، اس ماحول میں اس چیز کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے تدارک اور وہ راستہ تلاشنا ہوگا۔ صرف باتیں کرنے سے، صرف تقریر سننے سے، تقریر کرنے سے مسئلے کا حل نہیں، بلکہ عملی میدان میں ہمیں آنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے مرتد ہونے سے، کافر ہونے سے بچ سکے، وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے، آخرت کو جنت کے حقدار ہو سکے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے ایمان اور ان کی آخرت کی بقا کے لیے ہم وہ قدم اٹھائیں جس سے ہم انہیں محفوظ کر سکتے ہیں، جنہیں ہم اسے محفوظ کر سکتے ہوں۔ ہمیں حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ لڑکیاں کیا نہیں کر سکتی، یہ بھی ایک ذہنیت جو ہے کس طریقے سے ان کے دماغ کے اندر ان تمام چیزوں کو داخل کیا گیا، لڑکیاں کیا نہیں کر سکتی، لڑکیاں ہر کام، پھر وہ مثال دیتی ہیں بہت سی چیزیں۔ یہ بات میں بھی مانتا ہوں، لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں، میں مانتا ہوں کر سکتی ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکیاں ہر کام، بلکہ کچھ ایسے کام جو مرد نہیں کر سکتے، لڑکیاں بہتر انداز میں کر سکتی ہیں، کیونکہ لڑکیوں اور عورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو قوت برداشت دیا ہے وہ مردوں میں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات ہماری مائیں گھر کے اندر بالکل تسلسل کے ساتھ کام کرتی ہیں، روزانہ کام کرتی ہیں، کبھی وہ تھکتی نہیں۔ ہمیں چھٹی چاہیے لیکن انہیں چھٹی نہیں چاہیے، لہٰذا عورتیں کوئی کام زیادہ بہتر انداز میں کر سکتی ہیں۔ لیکن ایسا کہنے والوں سے میرا صرف ایک سوال، لڑکیاں سب کر سکتی ہیں اور کرنا کیا چاہیے، اس کو فراموش مت کرنا۔ جیسے میں کہوں میں کر سکتا ہوں، میں چوری کر سکتا ہوں، میں کسی کا فون کر سکتا ہوں، میں ڈکیتی کر سکتا ہوں، میں شراب پی سکتا ہوں، میں جب سوال یہ آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ اہم ہے۔ میری ماں بہنوں، یقیناً تم ہواؤں میں اڑ سکتی ہو، یقیناً تم جہاز چلا سکتی ہو، یقیناً تم جو چاہے کر سکتی ہو، تمہارے اندر اللہ نے قوت دی ہے، لیکن تمہیں کرنا کیا چاہیے اس پر غور کرنا ہوگا، تمہیں کرنا کیا چاہیے اس پر غور کرنا ہوگا۔ اور مغربی تحریک کی آواز میں آواز ملا کر جو یہ صدائے بلند کرتی نظر آتی ہو کہ آج لڑکیاں، آج عورتیں مردوں سے کم نہیں، یاد رکھو آج مردوں نے تمہیں سوائے استعمال کرنے کے، سوائے تمہیں حوش کا نشانہ بنانے کے، سوائے تمہیں مجلسوں کی زینت بنانے کے، تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑا ہے، تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑا ہے۔ ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کے ایسا پیسہ جس کی وجہ سے آپ اپنی سب سے قیمتی شے کو کھو دیں جو آپ کی عزت ہے، ایسا پیسہ ایسے کام پر
کبھی وہ عزت واپس نہیں آئے گی. اور اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے قانون بنایا ہے وَقَرَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس قانون کے اوپر عمل کرو. اگر اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کہ اگر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اے محمد، اے نبی، آپ اپنی عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو، اپنی بیویوں کو یہ کہے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر پردہ رکھے، وہ اپنے جسم کے اوپر کپڑے کو رکھے، پردہ رہے، تو اللہ رب العالمین نے تمہاری عزت عظمت کی حفاظت کے لیے ایسا کیا، تم پر ظلم نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عورتوں تم گھر کے اندر باقی رہو، راستوں پر، سڑکوں پر، چوک چوراہوں پر اس طریقے سے نہ گھومو، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے، تمہاری عظمت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ احکامات نازل کیے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ تم اپنے زینت کو ظاہر نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہاری عزت عظمت کی حفاظت کے لیے ایسا کیا. لہذا اللہ رب العالمین کے جو قوانین ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اصول و ضوابط ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے متعلق احکامات نازل کیے ہیں، یہ تمہاری فطرت، تمہاری بناوٹ کے عین مطابق ہے، یہ تمہاری عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر گھر سے باہر نکلنے کی اشد ضرورت پڑ جائے تو جاہلیت کی طرح نہ نکلو، بل صبر کر نہ نکلو، بہت زیادہ مٹک کر نہ چلو، بلکہ نہایت ہی سنجیدہ انداز میں چلو. لباس، اچھے لباس کے ساتھ چلو، پردے کے ساتھ چلو، چہرے کے پردے کے ساتھ چلو، جسم کے پردے کے ساتھ چلو. یوں ہی روڈ پر دھندھناتی نہ پھرو. افسوس ہے مگر بہت افسوس ہوتا ہے جب آج ہم مسلمان خواتین، مسلمان عورتوں کے حالات دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو یا کوئی اور ہو. بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے بنایا. پردہ جو کہ عورت کی عزت کی ضمانت ہے، آج اس خاموش رہو، کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو تمہاری عزت اور عظمت کے لیے بنایا، تمہاری حفاظت کے لیے بنایا، روڈ اور سڑکوں پر حوث کی پجاریوں سے تمہاری عزت اور آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا. اور ان قوانین کو آج ہماری روشن خیال لڑکیاں، ماڈرن لڑکیاں، جنہیں لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ ہے، آج وہ کہتی ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں. یہ دقیانوسی کی باتیں ہیں اور یہی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دھیرے 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 آج ہماری لڑکیاں اعتدال کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں. آج ہماری لڑکیاں اعتدال کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں. آج ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایمان کو برباد کر رہی ہیں، اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت آبرو کو برباد کر رہی ہیں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا آپ ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں، ان چیزوں کو غور کریں. اور یہ فتنہ ارتداد ہے، یہ جو ارتداد کا جو فتنہ ہے، ہمارے لڑکیوں کے گمراہ ہونے کا جو فتنہ ہے، اسے روکنے کی کوشش کریں، اسے روکنے کی کوشش کریں اور اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر پوری دھیان دیں، ان کے ذہنوں کو صاف کریں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آج کے دور میں وہ دور کچھ اور تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پردے کا حکم دیا گیا، وہ دور کچھ اور تھا، آج کا دور کچھ اور ہے. انہیں یہ سمجھائیں کہ اسلام کا قانون ازل سے ابد تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون وحدتی قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون نافذ کیے وہ کل کے لیے بھی تھے، آج کے لیے بھی ہے اور آنے والے رہتی دنیا تک کے لیے وہ. ان چیزوں کو ہمیں اپنے بچیوں کو سمجھانا ہوگا، ہمیں اس پر محنت کرنی ہوگی. اور میں خصوصی طور پر گارجین حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس خطاب کو کہ آپ اس معاملے میں حساس ہوں. میں ماؤں سے یہ گزارش کرتا ہوں پہلے آپ سدھریں، کیونکہ جب مائیں سدھریں گی تو بچیاں سدھریں گی. غالباً یہ ماؤں کے لیے سدھرنا لفظ تھوڑا سخت ہو سکتا ہے، لیکن ان کے احوال دیکھ کر یہ لفظ بہت ہی چھوٹا لگ رہا ہے.
لہذا دشمن اسلام کی سازش کو سمجھیے اور وقت کی جو ضرورت ہے، وقت کا تقاضا جو ہے، اس تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریے. خود کی بھی حفاظت کریے، اپنے بچوں اور بچیوں کی بھی حفاظت کریے. یہی وقت کی ضرورت ہے، یہی وقت کی پکار ہے، یہی وقت کی صدا ہے. ہم سے یہ وقت چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں اٹھو، ہوش کے ناخن لو، سمجھ جاؤ، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب تمہارے گھروں سے تمہاری بیٹیوں کو نکالا جائے گا، تمہارے سامنے تمہارے بچیوں کے ساتھ بے ادبی کی جائے گی، تمہارے سامنے تمہاری بچیوں کی عزت آبرو کو لوٹا جائے گا، اور تم اس وقت اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت آ چکا ہے. ہندوستان کے اندر آج بہت سے حادثات ایسے ہو چکے ہیں کہ دہشت گردوں نے، اسلام کے اوپر دہشت کرنے والوں نے، ظلم و تشدد کرنے والوں نے ہماری مسلم بہنوں کی عزت و آبرو کو ان کے سامنے، ان کی ماں، ان کے بھائی، ان کے باپ اور پورے سماج اور معاشرے کے سامنے ان کی عزت کو نیلام کیا، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاتھ میں سوائے رونے کے، سوائے پیٹنے کے، سوائے چیخنے کے، سوائے چلانے کے، سوائے مدد مدد کی بھیک مانگنے کے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ تھا. آج کہیں ایک جگہ یہ واقعہ ہوا، کہیں دو جگہ یہ واقعہ ہوا. اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو مدنبہ نہیں کیا، اور آنے والے خطرات سے انہیں آگاہ نہ کیا، اور آنے والے خطرات سے بچانے کے لیے ہم نے کوشش نہ کی، کل ہماری بہنوں کے ساتھ ایسا ہوگا. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی باتیں نہیں. آپ ہم سے زیادہ جاننے والے، مجھ سے زیادہ شعور رکھنے والے آپ حضرات ہیں. آپ ان تمام چیزوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. لہذا ضرورت ہے سوچے سمجھے، اللہ سے مدد طلب کرے، اور جو بہتر سے بہتر اقدام ہو سکے ان اقدام کو اٹھائے. انہی چند باتوں پر میں اپنا خطاب ختم کرتا ہوں. چونکہ ہمارے پاس ہمارے دو معقب، معزز اور بہت ہی بہترین خطیب موجود ہیں. مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن انہیں سننے کا موقع بہت کم ملے گا. ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں اور بہت اچھے خطیب ہیں. انشاءاللہ ان کے علم سے بھی استفادہ کا موقع ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھ لے، ہماری ماں و بہنوں کو صحیح سمجھ لے، ہمارے پیرنٹس